الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. ہمارا جو موضوع ہے وہ گناہوں کے اثرات اور گناہوں کے جو نقصانات، تباہ کاریاں یا گناہوں کی نحوستیں. گناہوں کی نحوستیں یا گناہوں کے نقصانات کو ابتدا میں ایک مثال سے آپ سمجھیں. دنیاوی اعتبار سے ایک انسان کے ساتھ کئی پریشانیاں آتی ہیں. کبھی اس کے سر میں درد ہوتا ہے، کبھی اس کے جسم میں درد ہوتا ہے، کبھی اس کی آنکھ میں درد ہوتا ہے. اگر وہ ڈاکٹر سے چیک اپ کرا رہا ہے تو وہ صحیح رہے گا، لیکن اگر وہ ان نشانیوں کو چھوڑ دیتا ہے، اسے اعراض کرتا ہے، اس کو اگنور کر دیتا ہے، متعدد دفعہ یہ سمٹمز، یہ بیماریوں کی نشانیاں اس کے پاس آتی ہیں، مسلسل اس کا سر درد رہتا ہے، مسلسل تھکاوٹ رہتی ہے اور وہ علاج نہیں کراتا، کیا خیال ہے اس بندے کا کیا ہوگا؟ مر جائے گا، کسی مہلک بیماری کا شکار ہو جائے گا. گناہوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں. اثرات بعض اوقات ہمیں محسوس ہوتے ہیں، بعض اوقات نہیں ہوتے. لیکن اگر ہم نے ان اثرات کو اگنور کرنا شروع کر دیا، جیسے کہ کوئی بھی مرض ہوتا ہے نا، اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، علامات ہوتی ہیں. علامات سے پہچانا جاتا ہے کہ میں مریض ہوں، اور علامات کو بارہا مسلسل اس کو اگنور کرنا، اس سے اعراض کرنا، اس سے غفلت برتنا، یہ انسان کو مہلک بیماری میں ڈال دیتا ہے. تو گناہوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں. وہی اثرات میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. متعدد دفعہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ یہ اثرات میرے ساتھ ہیں. مثال کے طور پر صرف کچھ مثالیں دوں گا کہ مجھے میری نماز میں مزہ نہیں آ رہا، نماز میں خشوع نہیں ہے، مسلسل یہ مسئلہ میرے ساتھ ہے. ذکر اذکار باوجود آسان ہونے کے میں اپنے لبوں پر اس ذکر کو جاری نہیں کر سکتا. قرآن کریم باوجود پاس ہونے کے میں سوشل میڈیا یا دیگر چیزوں میں گپ شپ میں ٹائم بہت ضائع کر دوں گا، لیکن قرآن کی طرف ہاتھ بڑھتے ہوئے بوجھل ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا. دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانا مشکل ہو جائے گا. نیکیاں بھاری اور بوجھل محسوس ہونے لگیں گی. اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک مرض ہے، اس کی علامات ہے. اور اگر میں نے مسلسل اس سے غفلت برتی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ روح کی بیماری ہے، یہ روح کی بیماری کی علامات ہیں. یہ گناہوں کی وجہ سے یہ انسان بھی یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں. اور اگر میں نے اس سے غفلت برتی، بر وقت علاج نہیں کیا، تو پھر انسان روحانی طور پر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا: کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ان کے دلوں پر زنگ پڑ گئے اس وجہ سے جو وہ گناہ کیا کرتے تھے. دل زنگ آلود ہو جانا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں مرض ہے تو اللہ نے اس مرض کو اور بڑھا دیا. ان کے دلوں پر تالے لگ جانا، ان کے دلوں پر مہر لگ جانا، یہ روحانی موت کا نتیجہ ہے. تو آئیے ہم سمجھتے ذرا ایک ایک کر کے. ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب الداء والدواء، الداء بیماری، دوا اس کی دوائی، گناہ بیماری ہے، اس کی دوائی کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھ لیتے ہیں. تو اس مختصر سے وقت میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم آپ کو اس گناہوں کے اثرات کچھ بتائیں گے جو ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیے. اور یہ گناہوں کے اثرات جب آپ پہچانیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کا اندازہ ہوگا کہ اکثر اس طرح کے معاملات تو میرے ساتھ ہیں. جناب اب بیماری کا ڈائگنوز تو ہو گیا، اب جائیں کس کے پاس؟
بھی اس جو روحانی بیماری ہے نا اس کا علاج علماء کے پاس ہے. ہم جب جسمانی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں ہم فلاں ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، فلاں چیک اپ کراتے ہیں، فلاں ٹیسٹ کراتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم روحانی طور پر بیمار ہوتے ہیں، ہم علماء کی مجالس میں نہیں بیٹھتے. یہ علماء جو ہیں وہ دلوں کے ڈاکٹرز ہیں. تو یہ آثار القبیح للمعاصی، یعنی گناہوں کے قبیح آثار ہیں، گناہوں کے آثار ہیں، نقصانات ہیں، نحوستیں ہیں. سب سے پہلا جو گناہ کا اثر ہے وہ انسان کے علم پر ہوتا ہے. انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے، یا وہ علم جو اس کے سینے میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس علم کو اس سے لے لیتا ہے. یہ علم ہے نا ایک بہت بڑی نعمت ہے. کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی کثرت کی طلب کا نہیں کہا سوائے ربی زدنی علما. یہ علم، اس علم کے ذریعے انسان جو ہے وہ اس روحانی سفر اللہ کی طرف طے کرتا ہے. اس علم سے انسان عبادات کرتا ہے، عبادات کا صحیح اور غلط ہونا پہچانتا ہے، سنت کا بدعت سے فرق پہچانتا ہے، صحیح عقیدے کا توحید کا شرک سے فرق پہچانتا ہے. لیکن جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس علم کا جو نور ہے وہ بجھ جاتا ہے، ہلکا پڑ جاتا ہے، آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. لہذا سب سے پہلی چیز جو گناہ کرنے سے ایک انسان پر اثر انداز اس کا علم ہوتا ہے. اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ جب امام مالک کے پاس گئے، امام مالک نے دیکھ لیا، جانچ لیا امام شافعی کی ذہانت کو، ماشاءاللہ بڑے ذہین فتین شاگرد ہیں. امام مالک نے شافعی رحمہ اللہ سے کہا کہ بیٹا دیکھو میں تمہیں ذہین سمجھتا ہوں، اللہ نے تمہارے دل میں نور رکھا ہے، اسے گناہوں کی تاریکی سے مٹا نہ دینا. بڑا زبردست جملہ، تاریکی جملہ، یعنی علم ایک نور ہے، لہذا گناہوں کی تاریکیاں اسے مٹا نہ دیں. یہ نور سمجھتے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کتنا تفصیلی طور پر مانگا ہے. نور ایک ہدایت ہے، نور جس سے انسان صحیح اور غلط میں فیصلے کرتا ہے، فتنوں کو جانچ لیتا ہے، اپنی روحانی بیماریوں کو جانچ لیتا ہے، پتہ کر لیتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کی اشعار ہے، شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی، کہ میں نے امام وکیع رحمہ اللہ سے میں نے شکایت کی کہ امام صاحب میرا حفظ بڑا کمزور ہے، میرا حفظ بڑا کمزور ہے، چیزیں یاد نہیں رہتی، یہ علم جو ہے نا مجھے یاد نہیں رہتا. فارشدنی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے رہنمائی کی کہ بیٹا گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑو گے تو حفظ پختہ ہو جائے گا، علم ضبط ہو جائے گا سینے میں. وقال العلم بان العلم فضل وفضل اللہ لا یؤتى عاصی، اور فرمایا کہ یہ جو علم ہے نا یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کا فضل لا یؤتى عاصی، کسی گنہگار کو نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ دنیا ہر ایک کو دے دیا کرتا ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے، جو نافرمان ہے، لیکن دین صرف اس کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کر لینا اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. دین کی سمجھ بڑی ضروری ہے، خاص طور پر آج کے دور میں. تو یہ جو ہم پر غفلت کے پردے پڑتے ہیں، ہم فتنوں کو پہچان نہیں پاتے، سوشل میڈیا کا شور ہے، سیاسی ہنگامے ہیں، ان چیزوں میں ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ مومن کی نگاہ ایک بہت الگ قسم کی ہوتی ہے، وہ لوگوں کی طرح ان معاملات کو نہیں دیکھتا، وہ نور اور اس علم کی بنیاد پر دیکھتا ہے. اسی لیے جتنا ایک انسان گنہگار ہوگا اتنی اس کی بصیرت دل کی کمزور ہوگی، کیونکہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے، دل کی آنکھ سے پہچانتا ہے. صحیح اور غلط میں فیصلے کرنا ایک مومن کی فراست ہوتی ہے، دور اندیشی ہوتی ہے اس کے فیصلوں میں، یہ ساری چیزیں ہلکی پڑ جاتی ہیں. اچھا اب ہم تو گناہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ مجھ سے علم کم ہو رہا ہے. دیکھیں علم صرف طلباء کے پاس اور علماء کے پاس نہیں ہوتا، کچھ نوعیت کا علم ہر ایک کے پاس ہوتا ہے. اگر آپ ایک مسلمان ہیں تو کچھ نہ کچھ علم آپ کے پاس موجود ہے، اور سب سے کم علم جو ایک مسلمان کے پاس موجود ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا علم ہے، توحید کا علم. الحمدللہ ہماری توحید اچھی، ہم اہل حدیث لا الہ الا اللہ کا معنی بخوبی جانتے ہیں، لیکن اس دھوکے میں نہ پڑیے گا
کہ ہم شرک نہیں کرتے، ہماری توحید کی معلومات بڑی پختہ ہے، تو لہٰذا ہم کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتے، اس دھوکے میں ہمیں نہیں آنا چاہیے۔ توحید، امام ابن القیم رحمہ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں، یعنی اتنی پاک صفات، پاک چیز، یعنی ایک سفید کپڑے کی مانند ہے۔ سفید کپڑے پر اگر ایک ہلکا سا داغ بھی لگ جاتا ہے نا، اس سفید کپڑے کی حسن میں خلل آ جاتا ہے۔ تو لہذا توحید اتنی پاک چیز ہے، صاف ستھری چیز ہے کہ ہلکے گناہ بھی اس توحید میں خلل پیدا کرتے ہیں، لہذا گناہ توحید کو کمزور کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس توحید سے اس کو شرک میں منتقل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ذکر فرمایا کہ زانی مرد زانیہ عورت سے شادی کرے گی یا مشرکہ سے، یعنی شرک اور زنا کو یہاں پر جو ہے وہ ملا دیا۔ اب شرک یہ عقیدے میں خرابی ہے، زنا شہوت پرستی ہے۔ اس سے اہل علم یہ قاعدہ ذکر کرتے ہیں کہ جب انسان کی شہوتیں اور گناہ بہت بڑھ جاتے ہیں تو وہ کفر اور شرک میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے، لہذا ہمیں اس چیز پر بڑا محتاط رہنا چاہیے۔ یہ توحید کا علم جو ہے نا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو ہمیں حاصل ہوئی ہے، لہذا گناہ تر گناہ کر کے ہم اپنی توحید کو کمزور نہ کریں۔ تو یہ گناہ کے جو تباہ کاری اور نحوست ہے، وہ ایک یہ ہے کہ علم اس سے کمزور پڑ جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا نقصان گناہوں کا وہ ہے رزق میں انسان رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جی آئے تو ہمیں سب کو پتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی تقوی اور رزق جڑا ہوا ہے، تقوی میں کمی آئے گی تو رزق میں بھی کمی آئے گی۔ یہ جو ہمارے رزق میں بے برکتی ہے، مال میں جو ہماری بے برکتی ہے، خرچے پورے ہی نہیں ہوتے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے اپنے گناہ ہیں، کیونکہ تقوی سے جب رزق بڑھتا ہے تو گناہوں سے رزق کم ہوتا ہے یا بے برکتی آتی ہے۔ رزق میں بے برکتی کیا ہوتی ہے؟ ایک انسان سمجھتا ہے کہ جی میرے پاس آج بہت زیادہ پیسہ ہے تو میرے رزق میں برکت ہو گئی، یہ برکت کا بڑا محدود تصور ہے۔ برکت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پیسوں میں اضافہ ہو جائے، برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت کہتے ہیں کہ کوئی چیز اپنا مقصود ادا کر دے۔ مثلا کھانا ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، کیوں کھاتے ہیں؟ ہماری صحت اچھی ہو جائے، ہم چست رہیں، چاق و چوبند رہیں، چلنے پھرنے کے قابل رہیں اور اپنے کام کاج کر سکیں، اسی لیے کھاتے ہیں۔ کھانے میں بے برکتی ہے کہ انسان کھا کے یہ مقاصد حاصل نہیں کرتا بلکہ بیمار ہو جاتا ہے الٹا۔ آج ہمارے کھانوں میں بے برکتی نہیں۔ شادی کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جوڑے پیدا کیے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو سکون ملے، گھر میں سکون آئے۔ بے برکتی نکاح میں یہ ہے کہ سکون چھن جائے، گھر میں داخل ہوتے بے سکونی آ جائے، یہ بے برکتی ہوتی ہے۔ اسی طرح رزق میں، مال میں، رزق ایک بڑا عموم اصطلاح ہے، رزق میں علم بھی آ جاتا ہے، رزق میں ہر چیز، جو اولاد بھی آ جاتی ہے، بیوی بھی آ جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ مال میں بے برکتی کیا ہے؟ مال ہم کیوں کماتے ہیں بھائی؟ مال ہم اس لیے کماتے ہیں کہ یہ جو مال میری ضرورتوں کو پورا کر لے، میری حاجات کو پورا کر لے، مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، میں کم سے کم مالی اعتبار سے ڈپریشن اور غموں کا شکار نہ ہو جاؤں۔ لیکن آج کئی لوگوں کے ہاتھ میں مال بہت ہوتا ہے، امیر لوگ ہوتے ہیں، لیکن ڈپریشن اور وہ جو مال کے جو مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا مال کی بے برکتی ہوتی ہے کہ وہ چیز، جس چیز کے لیے وہ بنی ہے، وہ اپنا مقصد نہ ادا کرے۔ آج ہمارے مال میں بے برکتی ہے۔ جو مال ہمارا ہے، اگرچہ پیسے بعض لوگوں کے پاس بہت ہوں گے، لیکن وہ جو مقاصد ہے وہ ادا نہیں ہوگا، وہی ٹینشن ہے، وہی رونا دھونا ہے، وہی فکریں ہیں، ہر چیز میں ہماری جو ہے وہ برکت۔ اب یہ دیکھیں گناہوں کے آثار ہے اور ہم اس کو روز مرہ کی بنیاد پر محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو حل نہیں کرتے۔ پتہ نہیں ہم
کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. یہ کیا اب ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل نرم پڑ جائیں، ڈر جائیں، اللہ کی طرف مائل ہو جائے؟ کیا ابھی تک ایمان والوں پر یہ وقت نہیں آیا؟ اتنی نشانیاں ہم اپنے اندر، لوگوں میں، اپنی اولاد میں روز مرہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں، لیکن ہم اس کا علاج نہیں کرتے. غفلت پر غفلت، غفلت پر غفلت ہے. لہذا ان چیزوں کو سیریس، سنجیدہ سے لیں، سنجیدگی سے لیں. تو لہذا حرمان الرزق، یعنی رزق سے ایک انسان گناہوں کی وجہ سے بعض روایت میں آتا ہے، اگرچہ وہ روایات میں کچھ کلام ہے، کہ ایک بندہ کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اس وجہ سے وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. ہم بہت سارے اسباب ڈھونڈتے ہیں نا رزق میں اضافے کے، وظیفے پڑھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، اپرچونٹیز دیکھتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم یہ گناہ جو کر رہے ہیں نا، اس کی وجہ سے ہمارا رزق کتنا، اس میں کتنی بے برکتی آ رہی ہے. تیسرا گناہوں کے آثار میں سے تیسرا اثر، اللہ اکبر، اللہ اور اس کے درمیان ایک وحشت سی ہوتی ہے. ایک بندہ جو گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے نا، وہ اپنے اندر اللہ کے ساتھ تعلق میں وحشت محسوس کرتا ہے. وحشت کیا ہوتی؟ وحشت یعنی گھبراہٹ، بیزاری. اللہ کے ساتھ اس کا دل نہیں لگتا. یعنی عبادات میں ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھاتا ہے تو 2-3 منٹ سے زیادہ اللہ سے بات ہی نہیں کر سکتا. اللہ سے وحشت محسوس ہو، نمازوں میں دل نہ لگنا، اللہ کے بارے میں بہت زیادہ بات نہ کرنا. ایک مومن جو ہوتا ہے، ایک مومن جس کے دل میں ایمان اور اللہ کی فرما برداری کا نور ہوتا ہے، جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے نا تو اس کا دل حرکت کرنے لگتا ہے. ایک سرور اور ایک خوشی سی اس کے دل پر طاری ہوتی ہے، اور ایک خشیت اور ایک تعظیم اور ایک خوف جیسی کیفیت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے. جو 7 لوگ ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت والے دن، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا. اس میں ایک شخص وہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ وہ بندہ کہ جو اکیلے میں اللہ کو یاد کر لینا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑ جائے. یہ ایک مومن جس کے اندر نور، ایک علم ہو، نور ہو، ایمان کا سرور اور ایمان کی لذت اور عبادت کی حلاوت ہو، وہ اپنے اندر یہ کیفیت محسوس کرتا ہے. یعنی جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو اس کا دل تعظیم، توکل، انابت، محبت، ان تمام افعال قلوب سے کھل اٹھتا ہے، جھاگ اٹھتا ہے. لیکن وہ دل جس کے اندر گناہ ہے، وہ بندہ جو گنہگار ہے، وہ اللہ کو یاد کر، اللہ کا ذکر آتا ہے تو وہ اندر اپنی تنگی محسوس کرتا ہے، وحشت سی ہوتی ہے اس میں. اچھا، یہ وحشت ہمیں محسوس، یعنی یہ گناہوں کے آثار میں نے وہی بتایا کہ وہ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ جن کے دل سیدھے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس میں ایک اور بھی ایک بات ایڈ کرو، پھر یہ بات بتاتا ہوں. تو ایک تو گناہ کے آثار میں سے یہ ہے کہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک وحشت سی، بیزاری سی، تنگی سی، گھبراہٹ سی محسوس ہو. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس گنہگار اور لوگوں کے درمیان بھی اس کی وحشت ڈال دیتا ہے. اور سب سے پہلے اس بندے کے اندر جو گھبراہٹ آئے گی وہ علماء اور اہل خیر کے خلاف آئے گی. یہ ابن القیم رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں، الوحشۃ التي تحصل بینه وبین الناس ولا سیما اہل الخیر، کہ لوگوں، یعنی جو گناہ کرتا ہے انسان، سب سے پہلے وہ علماء سے بیزار ہوتا ہے، نیک لوگوں سے بیزار ہوتا ہے. اس کو علماء کی مجالس میں بیٹھنے میں اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے. وہ گھنٹوں سوشل میڈیا سکرول کر لے گا، باتیں کر لے گا، چاہے گا ڈھابے پہ بیٹھ جائے گا، لیکن علماء کی مجلس میں بیٹھنے میں اس کو وحشت سی محسوس ہوگی، گھٹن سی ہوگی، مزہ نہیں آئے گا. اور ان کو وہ لوگ زیادہ پسند آئیں گے جو ٹھٹے مار مار کے دین اس کو سکھاتے ہیں، جو دین کو مذاق بناتے ہیں، جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، جن کی نہ زبان پہ کوئی نصوص ہے، نہ قرآن کی آیت ہے، کہ نہ کوئی حدیث ہے، بس یہاں وہاں کے فلسفے ہیں، یہاں وہاں کی باتیں. آج ہم دیکھ لیں، ہم دین جو سننا چاہتے ہیں اپنی مرضی کا اور اپنی مرضی کے اسپیکر کا.
کیوں؟ کیونکہ ہمارا دل بیمار ہے. مریض جس کو اپنے جیسی دوائی چاہیے اس کا کبھی علاج ہوگا؟ اگر ایک مریض ہے وہ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے, ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ بھائی مجھے میری مرضی کی دوائی دو, تو ڈاکٹر دے گا اسے؟ ڈاکٹر کبھی نہیں دے گا. تو پھر وہ کیا کرے گا؟ مریض کہتا ہے چلو ٹھیک ہے, میں اس ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا, مارکیٹ میں ویسے ڈاکٹر کی بھرمار ہے, میں اس ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا جو میرے مطابق میری پسند کی دوائی دے گا. کیا خیال ہے؟ بچ جائے گا وہ, فلاح پا جائے گا؟ نہیں. تو علماء جو لوگوں کو دوائی دیتے ہیں وہ لوگوں کی مزاج کی نہیں ہوتی, لیکن علماء ربانی یہ لوگوں کو حق دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کی مجالس آپ کو کچھ نہ کچھ بور کرے, ہو سکتا ہے. ڈاکٹر جب دوائی دیتا ہے تو ہر چیز تو میٹھی نہیں ہوتی نا, دوائی کچھ کڑوی بھی ہوتی ہے. تو لہٰذا اس ذہنیت اور اس مزاج کو نکال دیں اپنی ذہنوں سے کہ جی فلاں خطیب صاحب فلاں عالم جو ہے وہ نیند آتی ہے مجھے, پیاسے ہم ہیں, ہمیں دین سننا ہے. میں اپنے مزاج کے مطابق دین لوں, اپنی مرضی کے مطابق دین لوں, وہ اس بندے سے سنوں جو بہت زیادہ لطیفے سناتا ہے. یہ آج ہمارا مزاج بن گیا. کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے ہمیں یہ علماء پسند نہیں آتے. علماء, اور پھر ہم کہتے ہیں جی علماء اور عوام الناس میں بڑا فاصلہ ہو گیا. جی فاصلہ علماء اور عوام الناس میں نہیں ہے, فاصلہ ہمارے دلوں میں ہے. یہ کھوٹ, یہ بیماری ہمارے دلوں میں ہے کہ ہمیں صحیح ڈاکٹرز پسند نہیں آتے, ہمیں صحیح ڈاکٹرز مزہ نہیں دیتے, صحیح دوائیاں ہمیں اچھی نہیں لگتی. بہرحال یہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے, بندے اور لوگوں میں سے سب سے پہلے اہل خیر کے خلاف اس کے دل میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے. وہ علماء میں برائیاں ڈھونڈتا رہتا ہے, وہ اہل خیر میں برائیاں ڈھونڈتا ہے. اور تو اور لوگوں میں سے جو سب سے قریب تر لوگ ہیں نا, یہ بندہ جو گناہ کرتا رہتا ہے, یہ بندہ اپنے قریب ترین لوگوں سے بھی گھٹن سے محسوس کرتا ہے, بیزار ہونا شروع ہو جاتا ہے. سب فہرست اس کے والدین, اس کی بیوی, اس کے بچے. اسی لیے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, جب میں گناہ کرتا تو اس کے آثار میں اپنی بیوی میں دیکھتا تھا, اپنی اولاد میں, حتیٰ کہ اپنی سواری میں وہ سیدھی نہیں چلتی تھی. یعنی بیوی نافرمان ہو جاتی, سامنے جواب دینا شروع کر دیتی, بات نہیں مانتی, اولاد نہیں سنتی, نافرمان ہو جاتی. یعنی یہ کیسے لوگ تھے کہ جنہیں گناہوں کے اتنے باریک اثرات کا بھی ادراک تھا؟ کیسے لوگ تھے؟ اور آج اتنے بڑے بڑے اثرات میں گناہوں کے اپنے سر پر لے کے گھوم رہا ہوں, اپنے دلوں پر اس کا بوجھ لے کے گھوم رہا ہوں, لیکن ہم اس کا علاج نہیں کرتے. غفلت, انتہا درجے کی غفلت. تو لہذا سب سے پہلے یہ بندہ جو گناہ کرتا ہے علماء سے بیزار ہوتا ہے, نیک لوگوں سے بیزار ہوتا ہے, نیک مجالس میں, علم کی مجالس میں اس کو دل نہیں چاہتا, اور قریب ترین لوگوں سے بھی بس اس کو مسئلے ہی لگتے ہیں. برداشت کی قوت ختم ہو جاتی ہے, وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا, زیادہ سے زیادہ وحشت سی, تنگی سی محسوس ہوتی ہے. تو بہرحال ہم نوٹ کریں, ہماری کیا یہ پوری زندگی, ہماری اولاد, ہمارے بہن بھائی, ہمارے دوستوں میں پتہ, دو دوست اللہ کے لیے جو محبت کرتے ہیں, ان کے درمیان آپس میں پھوٹ پڑ جاتی ہے کسی ایک کے گناہ کرنے کی وجہ سے. اور اگر میں دن رات گناہ کرتا رہوں تو کیا خیال ہے کہ میری اپنی بیوی سے بنے گی, میری اپنے والدین سے بنے گی؟ مجھے یہ لگے گا یار والدین ہر وقت بولتے رہتے ہیں, ہر وقت تنگ کرتے ہیں, میری اولاد ہر وقت جو ہے وہ یہ کرتی رہتی ہے, ہر وقت اس کو لوگوں سے شکایتیں. آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ہم یعنی عموماً لوگوں کو جب آپ تھوڑی سی بات چیت کریں گے لوگوں سے اور مسائل کے بارے میں بات کریں گے تو اس بندے کو اپنے علاوہ پوری دنیا سے مسئلہ ہوگا. یہ آج ہمارا مزاج ہے. ہمیں حکومتوں سے مسئلہ ہے, ہمیں علماء سے مسئلہ ہے, ہمیں اپنے گھر والوں سے مسئلہ ہے, ہمیں ہر ایک سے مسئلہ ہے سوائے اپنے. یہ مرض ہے. اگلا نقصان گناہوں کا, تعسیر امور ہی علیہ, یعنی اس پر کام مشکل ہو جانا. وہ کسی کام میں ہاتھ ڈالتا وہ کام بن نہیں پاتا.
معاملات مشکل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تقوی کا ذکر کرتے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ اللہ تعالیٰ جو متقی شخص ہے اللہ تعالیٰ ہر راستے میں، ہر مسائل میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالتا ہے. ایک اور جگہ ہے يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات آسان کر دیتا ہے. لیکن گناہوں کی وجہ سے معاملات مشکل ہو جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے معاملات آپ دیکھیں گے، چھوٹی چھوٹی چیز وہ بعض اوقات بہت پیچیدہ ہو جاتی ہے. گھر کی مسائل ہوں، کاروباری مسائل. اب آپ دیکھیں یہ جو ہم ایک تھوڑا سا میں کاروباری حضرات کی توجہ لوں گا کہ ہم جو کاروبار کرتے ہیں صبح شام رات، کہ ہمارے اسلاف میں بھی اسی طرح روز مرہ کی بنیاد پر اسی طرح کاروبار کیا جاتا تھا. یعنی ہم صبح سے رات تک کاروبار کیے جا رہے ہیں اور پھر بھی کچھ حاصل نہیں ہو رہا، پھر بھی پریشانیاں ہیں، تنگیاں ہیں، مسائل ہیں. ہم نے کئی ایسے لوگ دیکھے جو کاروبار کو بہت زیادہ وقت نہیں دیتے، لیکن اللہ والے ہیں جو وہ تھوڑا سا ہفتے میں آ کے کما لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مہینے والی برکت دے دیتا ہے. اور کئی ایسے لوگ ہیں جو روز جا رہے ہیں کما رہے ہیں لیکن کوئی ان کے رزق میں برکت نہیں ہے کچھ. بات یہ ہے کہ یہ جو دنیاوی مصروفیت ہے نا، آج ایک انسان فخر محسوس کرتا ہے بھائی میں بڑا مصروف انسان ہوں. یار وہ بندہ ہے نا بڑا مصروف ہے، لوگ فخر محسوس کرتے ہیں. اور یہ مصروفیت، یہ دنیا کی مصروفیت، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ سزا ہے. ایک انسان گھر میں جاتا ہے، گھر میں 10 قسم کے مسائل کھڑے ہوئے، بیوی کے ساتھ 10 مسائل ہیں، اولاد کے ساتھ کبھی فلاں بیمار ہو گیا، کبھی بیوی بیمار ہو گئی، کبھی خود بیمار ہو گیا، کبھی اس کو کبھی اس کو. پھر دکان پر جاتا ہے، کاروبار پر جاتا ہے، 10 قسم کے مسائل وہاں پڑے ہوئے، یعنی پورے مسائل میں وہ جی رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ اس نے گناہوں کے ذریعے اپنے آپ پر مسائل بڑھا دیے، اس کے معاملات آسان نہیں ہوئے. گناہ چھوڑ کے دیکھیں، گناہ چھوڑ کے دیکھیں، آپ کے مسائل حل نہ ہو تو بتائیے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات آسان کر دیتا ہے. يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، یہ پتہ ہے آیت کہاں پر ہے؟ یہ آیت ہے سورۃ طلاق میں. سورۃ طلاق وہ سورت ہے، چھوٹی سی سورت، اور گھریلو مسائل میں سب سے بڑے مسئلے پر مبنی سورت، اور 3 دفعہ تقوی کا ذکر ہے. اور اس میں سے ایک آیت یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا اس کے معاملات آسان کر دوں گا. کہاں پر، کس موضوع پر بات ہو رہی ہے؟ طلاق کے موضوع پر. یعنی مسائل، جھگڑے، ایک انسان جس کے گھر میں مسائل چل رہے ہوتے ہیں اس نوعیت کے، اسے خوب اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ چھوٹا نہیں ہے. انسان کا ذہن ختم ہو جاتا ہے، ایک مرد کا ذہن ختم ہو جاتا ہے اس طرح کے مسائل میں. یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. اس مسئلے میں اللہ نے فرمایا تقوی، اللہ سے ڈرتے رہنا. اس مسئلے میں اللہ، عمومی طرح ہر طرح کے مسئلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ اس معاملے کو آسان کرتے. تو لہذا گھر میں جو مسائل ہیں اپنے، ہمیں جو ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں شاید ہمارے گناہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کی فہرست بہت چھوٹی ہے. گناہ ہے مثلا شراب پینا، سود کھانا، اور فلمیں ڈرامے شامے دیکھ لینا، اور نمازیں چھوڑ دینا. نہیں، یہ تو میں نہیں کرتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں میں تو کوئی گناہ ہی نہیں کرتا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اگر ایک انسان کا دل نور سے بھرا ہوا ہو، اسے پتہ چل جائے گا اس نے کب کیا گناہ کیا. کیا میں نے ابھی گھر پہ جاتے ہوئے کہیں اپنی والدہ نے مجھ سے کوئی بات کی ہو، میں نے اپنی والدہ کو بس یوں کہہ کے صرف یہ تاثر دیا، کیا میں نے اس کو نافرمانی سمجھا یا نہیں سمجھا؟ یہ گناہ میری تو فہرست، ہمارے اکثر لوگوں کی فہرست میں آتا ہی نہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے تھوڑا سا ٹیڑھا منہ کر کے بات کر لی، لیکن میں نے اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں اور میں مسلسل کیے جا رہا ہوں. میں ابھی مغرب کی میں نے نماز پڑھی، نماز میں میرا دھیان کہاں تھا؟ خشوع تھا نہیں تھا؟ نماز میں کچھ ایسا تو نہیں میں اس طرح کا نمازی ہوں کہ نبی علیہ السلام نے جس کے بارے میں فرمایا کہ کچھ نمازی تو ایسے ہیں کہ جس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے نماز. ایسی غفلت والی نماز پڑھی.
کئی نمازی ہو اس کو نماز کا 90واں حصہ ملتا ہے، کئی کو 8واں حصہ، کئی کو 4تھا حصہ، 3را حصہ. کئی ایسے نالائق ہوتے ہیں اور نماز منہ پہ مار دی جاتی ہے. فویل للمصلین، بربادی ہے، ویل ہے مسلین کے لیے جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتا ہے. غفلت ہوتی ہے نماز مسلین کے لیے ویل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں میں مسجد میں آ گیا، نماز پڑھ لی، میرے تو کوئی برائی نہیں ہے. نہیں، نماز پڑھی کیسے میں نے؟ نماز میں سستی تو نہیں کی، منافقت تو نہیں تھی نماز میں. پھر غیبتوں سے تمہاری مجالس گرم رہتی ہے. ابھی میں کسی کے ساتھ بھی بیٹھا، میں نے لوگوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو بات کی ہوگی، تو میرا دل کہیں میں نے یہ دیکھا کہ میں نے کسی کے بارے میں جو بات کی ہے وہ غیبت تو نہیں تھی، وہ چغلی تو نہیں تھی، کہیں میرے منہ سے گالی تو نہیں نکل گئی، کہیں لان تان تو نہیں کرتی میں نے. یہ گناہوں کی پھر میں راستے میں آتے ہوئے کہیں میری بد نظری تو نہیں ہوئی. آپ بہت سلف کا دل کیسے صاف ہوا کرتا تھا. اسلاف کا دل ایسے ہوتے تھے اس ایمان اور علم کی نور کی وجہ سے کہ بعض اسلاف کہتے ہیں میں نے ایک بد نظری کی، میرے شیخ نے مجھے دیکھا، میں طالب علم تھا، میرے شیخ نے مجھے دیکھا، میں نے کسی عورت کو دیکھا، میرے شیخ نے کہا کہ تو اس کا اثر ضرور پائے گا ولو بعد حین، اگرچہ کچھ عرصے بعد. تو وہ طالب علم کہتا کہ اس کی وجہ سے میں قرآن بھول گیا، ایک بد نظری کی وجہ سے قرآن کا کچھ حصہ بھول گیا، قرآن کا فہم مجھ سے غائب ہو گیا، قرآن کی آیت کا فہم پڑھا ہوا ہے تفسیر لیکن غائب ہو گیا، بھول گیا میں کہ ایک بد نظری کی وجہ سے. یہ سلف یہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کچھ ہے ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ جب بھی گناہ کا ارادہ ہونا، کم سے کم یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس کی قیمت میں نے چکانی پڑے گی. اگر بندہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی قیمت بندہ چکاتا ہے. تو کئی ایسے اسلاف کے واقعات ہیں یعنی بد نظری کے حوالے سے کہ یہ میں نے دیکھ لیا، وہ میں نے دیکھ لیا. بد نظری ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جو نامحرم عورتیں ہیں نا ان کو دیکھنا بد نظری ہے. حرام نظر کی کئی اقسام ہیں. دنیا داروں کو مرغوبیت کی نظر سے دیکھنا یہ بھی حرام ہے، جائز ہے. فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کافروں کا مال، ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے. ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیات الدنیا، ترید زینۃ الحیات الدنیا، کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نگاہ صرف صحابہ تک، ایمان والوں تک محدود رہے، آپ کی نگاہیں ان دنیا داروں کی طرف نہ اٹھے دنیا کی زینت کو تلاش کرنے کے لیے. نا آج ہم دیکھتے یار ماشاءاللہ وہ بڑا آدمی ہے، بڑا اس کا اپنی پرائیویٹ جیٹ میں آتا ہے، بڑا ماشاءاللہ اس کا بڑی کمپنی ہے، بڑا کاروبار. یہ جو جس انداز سے ہم کہتے ہیں نا بڑا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا، مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا. ہم ایسے لوگ، ایسے دنیا داروں کو دیکھ کے ہم مرعوب ہو جائیں. نہیں، ہمارے پاس تو دین اسلام ہے، ہمارے پاس قرآن حدیث علم کا نور ہے. ہم ایسے لوگوں کو دیکھ کے بیمار ہو جاتے ہیں. اور یہ اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ دنیا داروں کو اس طرح مرعوبیت کی نظر سے دیکھنے سے دل بیمار ہو جاتے ہیں، دل میں خواہشات آتی ہیں. اسی لیے فتنوں کے دور میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی کئی ہدایات میں سے ایک ہدایت کیا ہے کہ گھر میں وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، کہ تو اپنے گھر کو کافی سمجھنا، گھر سے باہر زیادہ نہ نکلنا. کیوں؟ کیونکہ جتنا انسان فتنوں کو، مال و دولت کو، دنیا پرستوں کو، دنیا کے بندوں کو اگر جتنا انسان دیکھتا ہے نا اتنا اس کا دل مرض میں مبتلا ہوتا ہے. آج اسی لیے ہماری نمازیں کمزور ہیں، ہماری نمازوں میں خوشبو نہیں ہے، ہمیں گناہوں کے آثار محسوس نہیں ہوتے. ہم کاروبار، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے لیکن میں مارکیٹ میں جاتا ہوں، میں مارکیٹ کے لوگوں کو دیکھتا ہوں اور میرے دل میں یہ خواہش آتی ہے یار میں نے ایسا کمانا. کیوں؟ یہ تو مسلمانوں کا، ایمان والوں کا شیوا ہی نہیں ہے. جو اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت کیجیے، اور مل جائے اس پر شکر کیجیے، اور زیادہ چیز کی حرص اور لالچ نہ رکھیے، اور دنیا داروں کو اس طرح مرغوب نظر سے نہ دیکھو. اب مقصد یہ ہے کہ ہم کتنے قسم کے
ایسے گناہ کرتے ہیں کہ جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. بلکہ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائی ہمارے تو استغفار بھی اس بات کے محتاج ہے کہ اس پر بھی استغفار کیا جائے. اللہ اکبر. یعنی ہمارے استغفار اتنے ناقص ہیں کہ اس پر بھی استغفار بنتا ہے کہ ہم نے اتنے برے طریقے سے استغفار کیا. اور واقعی ہماری نمازیں بھی ایسی ہیں. ہمیں تو اپنی عبادات پر استغفار کرنا چاہیے جائے کہ گناہوں پر. اتنے ہماری عبادات میں نقص. اب یہ دیکھیں کتنی ایک لمبی فہرست بن جاتی ہے. لہذا روز ایک انسان کی کچھ وقت، اور اگر یہ رات کا آخری 1/3 حصہ ہو سکتا ہے تو ہو اس وقت اللہ تعالیٰ سے گر گرا کے معافی مانگے. رونا نہیں آتا، معافی مانگنا نہیں آتی، اللہ سے یہی مانگ لے کہ اللہ مجھے تجھ سے معافی مانگنا نہیں آتی، مجھے تیرے سامنے اپنے گناہوں پر رونا نہیں آتا، اللہ مجھے یہی سکھا دے. روز نبی علیہ السلام دن میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ، بعض روایت میں 100 مرتبہ. یعنی ان کو ادراک تھا ہمارے گناہ، ہماری اللہ کے حق میں کوتاہیاں کتنی ہیں. تو روز اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ وقت مختص کریں جس میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں. یہ رسمی طور پر جو ہم نمازوں کے بعد استغفر اللہ رسمی طور پر کرتے ہیں، اس کو اب شعوری طور پر کرنا شروع کرتے ہیں. اور شعوری طور پر کیسے ہوگا؟ جب ہمیں ادراک ہوگا کہ میرے گناہ کتنے ہیں. اپنی فہرست بنائے میں کون کون سے گناہ کرتا ہوں. روز انسان کچھ نہ کچھ گناہ کرتا ہی ہے، لہذا بہت زیادہ اس سے پوچھائیے کہ وہ استغفار کرے. بہرحال تو ہم جو بات پڑھ رہے تھے وہ یہ تھی کہ گناہوں کے آثار میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ اس کے معاملات مشکل ہو جاتے ہیں. ایک انسان گناہوں کو چھوڑے، اس کے معاملات آسان ہونا شروع ہو جائیں گے، اس کے رزق میں برکت آنا شروع ہو جائیں گے. چھٹا، گناہوں کے آثار میں سے، گناہوں کی نحوستوں میں سے ایک بڑی نحوست انسان اپنے دل میں اندھیرا سا پاتا ہے. اور ابن القیم رحمہ اللہ فرماتا ہے وَمِنْهَا ظُلْمَةٌ يَجِدُهَا فِي قَلْبِهِ حَقِيقَةً. حقیقی تاریکی پاتا ہے، معنوی تاریکی نہیں، حقیقی تاریکی انسان پاتا ہے. یعنی ایک انسان حیرت زدہ ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا میرے مقاصد کیا ہے. چل میں آپ سے پوچھتا ہوں، جواب نہیں دینا، آپ نے خود اپنے طور پر جو ہے وہ سوچنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میرا بنیادی مقصد کیا ہے. میرا بنیادی یہ جو روز مرہ کی میں بھاگ دور کر رہا ہوں، روز مرہ کی جو جن کاموں میں مشغول ہوں، میرا اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ میں کیا چاہتا ہوں؟ میرے مقاصد کیا ہے؟ اب آپ مثال کے طور پر، میں عموماً جو نوجوان ہوتے ہیں وہ اسکول پڑھ رہے ہیں، کالجز پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹی پڑھ رہے ہیں، میں پوچھتا ہوں آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ منع نہیں کر رہا، صرف میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیوں ان کالجز یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ جواب ملے گا جی مقصد یہ ہے کہ اچھی جاب لگ جائے، اچھی آمدنی لگ جائے. میں پوچھوں گا اچھی جاب کر کے کرنا کیا ہے؟ اچھی جاب کر کے وہ آگے سوچ میں پڑ جائے گا، جی بس اچھی جاب کرنی ہے، پیسے کمانے. میں پوچھوں گا پیسے کما کے کیا کرنا ہے؟ بس پیسے کمانے. یعنی اس کے پاس آگے کوئی جواب نہیں بن پائے گا. یہ ایسی جیسے کہ آپ بچوں سے پوچھتے ہیں نا، ایک بچہ کھلونوں سے کھیل رہا ہے، بچے کو پوچھتے بیٹا کہ یہ کیوں کھیل رہے ہو کھلونوں سے؟ یا بچہ ایک کھلونوں سے گھر بنا رہا ہے، بچے کو آپ پوچھتے ہیں کہ بیٹا یہ کیوں بنا رہے ہو؟ بچہ کہے گا جی میں گھر بنا رہا ہوں، کھیل رہا ہوں. جی بیٹا گھر بنا کے کیا ملے گا؟ کیا جواب دے گا؟ بس مجھے مزہ آتا ہے. یعنی مماثلت دکھ رہی ہے دونوں. کھلونے تبدیل ہو گئے ہیں، عمریں تبدیل ہو گئی ہے، اندھیرا پن وہی ہے. یعنی ہم بڑے ہو کر بھی کچھ وہی کام کر رہے ہیں جو بچے کر رہے ہیں، بس کھلونے تبدیل ہو گئے، اس کے چھوٹے کھلونے ہمارے بڑے کھلونے، کھیل ہم بھی کھیل رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو لائق کہا ہے، لہو لائق، کھیل تماشا ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک انسان، ایک مومن جو ہے نا، اس کا مقصد ہوتا ہے میں چاہتا کیا ہوں، اور وہ مقصد اس کا کھانے پینے میں بھی ہوگا. یعنی کھائے گا پیے گا تو وہی مقصد ہوگا. آج ہم صرف لذت کے لیے کھاتے ہیں نا، کہ لذت، پیٹ بھر جائے، مزہ آئے، اچھا کھانا ہو. ٹھیک ہے کہ انسان لذت کے لیے کھا سکتا ہے، لیکن جو بنیادی مقصد ہے نا کھانے کا،
وہ اپنی پیٹھ کو سیدھا رکھنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے. ہمارے جو کھانے ایسے ہیں، ہمارے کھانے تو ایسے ہیں کہ ہماری عبادتیں اور ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، سست پڑ جاتے ہیں. خیر، تو بات یہ ہے کہ یہ دل، اس کو کہتے ہیں اضطراب، کنفیوژن. ایک انسان سوچ نہیں پانا کہ وہ کیا کر رہا ہے. یہ ایک ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ایک انسان بس بائک لے کے نکلتا ہے اور کہاں جا رہا ہے نہیں پتا، بس بائک چلا رہا ہوں. حیرت زدہ انسان. تو آج ہم بھی جو روزمرہ کی ہماری دنیاوی بھاگ دوڑ ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارے بڑے مقاصد کیا ہیں؟ یہ پیسہ کمانا مقصد تو نہیں ہے، یہ کاروبار کرنا بھی مقصد نہیں ہے، یہ کالج یونیورسٹیز میں پڑھنا بھی مقصد نہیں ہے. تو مقصد کیا ہے ایک مسلمان کا؟ ایک مسلمان کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ سے ملاقات ہے، اللہ کے چہرے کا دیدار ہے. یہ بڑے بڑے مقاصد ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ہے جنت میں، یہ مقاصد ہے. اور اس کی کیا پلاننگ ہے میرے اندر؟ تو لہٰذا گناہ سے دل میں تاریکی آ جاتی ہے، وہ سوچ نہیں پاتا، وہ چیزوں کو صحیح سے دیکھ نہیں پاتا، اس کے اندر ڈپریشن کا مرض لاحق ہوتا ہے، وضاحت نہیں ہو پاتی کہ وہ چاہتا کیا ہے اپنی زندگی میں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ان للحسنات ضیاء فی الوجه، کہ نیکیوں کا ایک نور ہوتا ہے جو کہ چہروں پر ہوتا ہے، چہروں پر دکھائی دیتا ہے. ونورا فی القلب، اور دل میں بھی ایک نور ہوتا ہے. اور رزق میں برکتیں ہوتی ہیں، وسعت ہوتی ہے، بدن میں قوت آتی ہے. اچھا اس کو سمجھیں ذرا. نیکیوں سے چہرے پر رونق آ جاتی ہے. یہ رونق کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ رونق، یہ نور، یہ وہ نہیں ہوتا جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو مجھے دیکھ رہا ہے. ایک نور، ایک عجیب نور ہوتا ہے کہ وہی لوگ پہچانتے ہیں جس کے دل میں نور ہوتا ہے. لوگوں کے چہروں کا نور وہی لوگ پہچانتے ہیں جن کے دلوں میں نور ہوتا ہے. اس کا ظاہری حسن اور بدصورتی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایک عجیب نور ہوتا ہے. جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے انسان اللہ کو یاد کرتا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں، ابن القیم کی جو شیخ ہے، ٹیچر ہے، ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں جب دنیا ہم پر تنگ پڑ جاتی تھی، مصیبتیں ہر طرف ہم پر آتی تھی، تو ہم اپنے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس جاتے، ان کو دیکھتے ہی سارے غم ہمارے دور ہو جاتے تھے. یہ کیا؟ یہ وہ نور ہے کہ جن کو دیکھ کے بندے کو آخرت یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل کی شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کی مجالس کان مجالس مجالس الآخرہ، امام احمد کی مجلسیں آخرت کی مجلس ہوتی تھی، بیٹھ کے گویا کہ ہم آخرت کو یاد کرتے تھے. امام احمد اپنی مجالس میں دنیا کی باتیں نہیں کرتے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس جا کے بیمار دل میں شفا اور نور آتا ہے. لہذا یہ ایک نیکیوں کا ایک نور ہوتا ہے جو کہ انسان کے چہرے پر آتا ہے، انسان کے سینے میں آتا ہے. اسی طرح ابن عباس فرماتے ہیں وقوۃ فی البدن، یعنی نیکیوں سے انسان کے اندر بدنی قوت آتی ہے، بدنی قوت. اب یہ بات آپ کو ایک بڑی عجیب معلوم ہوگی کہ بندہ نیکی کر رہا ہے، اس کا تعلق اس کی بدن سے کیا ہے، اس کا تعلق اس کے جسم سے کیا ہے. لیکن یہ بات کئی نصوص سے ثابت ہے کہ ایک انسان جب نیکی کرتا ہے نا تو اس کے بدن میں قوت آتی ہے. دلیل آپ کی اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کام کاج کر کے ان کے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک غلام کی گزارش کرتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام نہیں دیا بلکہ کیا دیا؟ ذکر دے دیا. تسبیح فاطمہ جس کو کہتے ہیں، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر. سونے سے پہلے جا کے پڑھنا غلام سے بھی کافی ہو جائے گا. قرب قیامت قسطنطینیہ مسلمان جب فتح کریں گے، ان کے پاس مادی قوت نہیں ہوگی بلکہ وہ تکبیرات کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے فتح کریں گے. تو اس کا مطلب ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں جو ان کے شیخ ہیں ابن القیم رحمہ اللہ کے فرماتے ہیں، ابن القیم فرماتے ہیں میں ایک جگہ ایک دفعہ اپنے شیخ کے پاس گیا، فجر کی نماز کے بعد وہ فارغ ہو کے وہ ذکر اذکار میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، ذکر اذکار کیے جا رہے، صبح شام کے جو اذکار ہوتے ہیں.
تو صبح کے اذکار کیے جا رہے ہیں، میں ان کا انتظار کر رہا ہوں. پھر جب ذکر سے فارغ ہوئے تو میری طرف پلٹتے ہوئے فرماتے ہیں، اے ابن القیم، یہ میرا صبح کا ناشتہ ہے، اگر یہ میں نہیں کھاتا نا میں پورا دن چل نہیں سکتا. اللہ اکبر. اور ابن تیمیہ، کون ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام، یعنی جب وہ ایک مجلس میں بیٹھتے تو پوری کی پوری کتاب لکھ ڈالتے جو آج تک پڑھی جاتی ہے، عقیدہ واسطیہ، ابن تیمیہ کی کتاب. اثر کے بعد ایک ہی مجلس میں پوری کتاب لکھ دی. یہ وہ برکتیں تھیں، وہ برکت ہے. کتنا دین کا کام کر گئے، کتنا. تو بات یہ ہے کہ آج ہماری یہ بے برکتیاں اور وقت میں اور ہر چیز میں گناہوں کی وجہ سے. تو جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ نیکیوں سے انسان کے بدن میں قوت اور طاقت آتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کئی غزوات میں آپ کے پیٹ پہ دو دو پتھر بندے، بڑی بڑی چٹانیں توڑ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ، یہ طاقت، یہ قوت، یہ صلابت، یہ اللہ کے اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کی تھی. اور آج ہم اتنا کھا کے بھی جو ہے نا ہمارے اندر کوئی طاقت، کوئی قوت، کچھ بھی نہیں. مسئلہ ہم ویسے تو کھانے کو دے دیتے ہیں کیونکہ ہماری نظر مادی ہے کہ جی کھانے آج کل کے اچھے نہیں ہیں. اصل مسئلہ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، ہمارے اعمال اچھے نہیں. لہذا ذکر اذکار کو لازم پکڑیں. نیکیوں سے انسان کے بدن میں بھی قوت آتی ہے، دلوں میں بھی قوت پیدا ہوتی ہے. ایک اور ابن القیم رحمہ اللہ جو ہے وہ گناہوں کے آثار میں ایک اثر یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ عمر کم ہو جاتی ہے. یعنی جب ایک انسان گناہوں کی زندگی گزارتا ہے نا تو عمر ایک انسان کی کم ہو جاتی ہے. بعض علماء نے اس سے یہ مانا لیا کہ حقیقی عمر کم ہو جاتی ہے، حقیقتاً، یعنی جو سال اس نے دنیا میں گزارنا ہے وہ کم ہو جاتے ہیں گناہوں کی نحوست کی وجہ سے. اور بعض علماء نے یہ مانا لیا ہے کہ سال کی گنتی تو کم نہیں ہوتی، البتہ جو اس کی عمر کے یعنی اس کی زندگی کی جو برکات ہے وہ اٹھ جاتی ہے، وہ اٹھ جاتی ہے. تو بہرحال دونوں معنی جو ہے وہ اہل علم نے ذکر کیے ہیں. اسی طرح ایک اور جو گناہوں کے اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ ایک گناہ جب انسان کرتا ہے نا تو ایک گناہ نہیں ہوتا، گناہ اپنے پیکج کے ساتھ آتا ہے. گناہ اپنے پیکج کے ساتھ آتا ہے، وہ صرف ایک گناہ نہیں ہوتا. کیا معنی ہے اس کا؟ یعنی علماء اس بات پہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ جب ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے نا تو اس کے لیے دوسرا گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، پھر جب دوسرا کرتا ہے تو تیسرا تو چوتھا، اس طرح پوری گناہوں کی لائن لگا دیتا ہے وہ صرف اس پہلے گناہ کی وجہ سے. حتیٰ کہ جب ایک انسان گناہوں کا بڑا عادی ہو جاتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو گناہ میں لذت بھی نہیں ملتی لیکن اس کے باوجود وہ گناہ کرتا ہے. مثلا آپ دیکھیں ہمارے کئی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس گناہ اور اس نحوست سے چھٹکارا دے دے جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں، جو گٹکے تمباکو کھاتے، پان کھاتے ہیں. بڑی نحوست ہے. آپ ان سے پوچھیں کہ کیا مزہ آتا ہے آپ کو؟ نہیں، مزہ نہیں آتا، مجبور ہو گئے، عادی ہو گئے، چھوٹ نہیں پاتی. اب بڑی بے چینی اور پریشانی ہے، صبح اٹھ کے کھانسنا، بیماریوں کا بوجھ، اور ایسا اس میں بند گئے کہ بس اب لذت نہیں آتی، بس اب چھوٹتی نہیں ہے. تو گناہوں کی مثال یہی ہے کہ جب ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے پھر دوسرا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، تیسرا اس کے لیے اور آسان ہو جاتا ہے. اس طرح ایک پورے گناہ کے تسلسل اور دلدل میں وہ پھنس جاتا ہے اور اب وہ اس پوائنٹ پہ ہوتا ہے کہ اس کو گناہ میں لذت محسوس نہیں ہوتی. اب گناہ اس کی عادت بن جاتی ہے. جب گناہ ایک بندے کی عادت اور نشہ بن جائے نا تو اس کے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اللہ یہ کہ جو اللہ سے گر کے، ہم نے ایسے کئی لوگ دیکھے جو سگریٹ، ڈرگز میں، نشوں کے عادی، برے بدترین نشوں میں اللہ سے گرا کے دعائیں کی ہیں اور پھر جا کے ان کے نشے چھوٹے. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کا نشہ نہیں چھوٹ سکتا. یہ جو بد نظری، آپ دیکھیں انسان کتنا کمزور ہے کہ صرف ایک عورت خاتون سامنے سے گزر رہی ہے اور میں اپنی نگاہوں کو نیچے نہ کر سکوں. اس سے بڑی لاچاری کون سی ہو سکتی ہے؟ ایک انسان جس کو بد نظری کی عادت اور لت پڑ جاتی ہے تو پھر اسی سے پوچھیں کہ اس کو چھوڑنا کتنا مشکل ہے، بد نظری. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو بار بار فضول النظر اس کو کہا جاتا ہے، ہر وقت ادھر ادھر دیکھنا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی اوپر، کبھی نیچے، ہر وقت یہاں وہاں دیکھنا. حالانکہ یہ حرام نہیں ہے،
حرام نہیں ہے، لیکن جب ایک بندے کی عادت ادھر ادھر دیکھنے کی زیادہ ہوتی ہے نا تو لا محالہ وہ حرام نظر سے بھی بچ نہیں پاتا. لہذا جس شخص کی عادت ادھر ادھر زیادہ دیکھنے کی ہے اسے چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھے. اور یہ جو ہم سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں نا، بار بار اس کا ذکر آ رہا ہے، اس کی بھی یعنی یہ ایک سوشل میڈیا کے علاوہ آپ کو فلاں گناہ کے لیے یہاں جانا پڑے گا، فلاں گناہ کے لیے اس جگہ جانا پڑے گا، فلاں گناہ کمانے کے لیے وہاں جانا پڑے گا. سوشل میڈیا وہ بلا ہے کہ آپ کو سارے گناہ اسی جگہ مل جائیں گے. اللہ اکبر. اور ہم بڑی غفلت سے اس کا استعمال کر رہے ہیں. بد نظری بھی ہم کرتے ہیں، موسیقی بھی ہم اس میں سنتے ہیں، گالیاں بھی ہم سنتے ہیں، غیبتیں بھی ہم سنتے ہیں، چغلیاں بھی ہم سنتے ہیں. کئی دفعہ تو زندگیوں والے اور بے دینی والے اور گستاخانہ جملے بھی سنتے ہیں، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. کئی لوگوں دیکھا میں نے، بعض لوگوں کو نماز پڑھنے والے حضرات بعض ایسی کلپ شیئر کرتے کہ بندہ حیران ہو جائے، یار یہ بندہ کو مسلمان کہلانے کے بھی لائق ہے، اس طرح سے گستاخانہ جملہ شیئر کیا ہے اس نے. لیکن اس کو نہیں اس کا ادراک ہوا. کیوں؟ کیونکہ سوشل میڈیا استعمال کر کر اس کا دل مر گیا ہے. بلکہ آج تو ہم دینی کانٹینٹ، دین پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک اور خواتین کے پیکج میں دے رہے ہوتے ہیں، ایسے دل مردہ ہوتا ہے. اور ہم کہتے تو اوپر لکھ دیتے جی میوزک کو اگنور کرو، بس میسج سنو، میسج کیا ہے. اللہ اکبر. یعنی عجیب و غریب ایسی طوفان بدتمیزی کبھی ماضی میں نہیں دیکھی ہو کہ دین بھی گناہوں کے پیکج میں دیا جا رہا ہے، گناہوں کے پیکج میں. تو سوشل میڈیا جو ہے نا، ایک انسان جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، ہم تو اس بات کے قائل ہی نہیں ہے کہ ایک عام انسان سوشل میڈیا استعمال کرے کسی بھی طرح سے. واٹس ایپ پہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یہ ساری ایسی فضولیات اور بےہودہ حرکتیں ہیں. یعنی اگر کوئی یہ کہے نا کہ مجھے اس سے دین کا فائدہ ملتا ہے، یہ بڑی نالائکی اور بڑی کم عقلی کی علامت ہے کہ سوشل میڈیا پہ بندہ دین لینے جا رہا ہے. سوشل میڈیا بھرمار ہے بے وقوفوں اور احمقوں کی، ہر طرح کی طوفان بدتمیزی کا بازار وہاں پر گرم ہے. لہذا سوشل میڈیا نے ہمارے دلوں کو جس طریقے سے گندا کیا ہوا ہے نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ ایک الگ مستقل موضوع، اتنا دل گندا کیا ہوا ہے. یعنی پل پل لمحہ لمحہ ہم سوشل میڈیا استعمال کر کے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار ہم تو جائز چیز دیکھ رہے ہیں نا، آپ مولوی صاحب اب ہمیں تو موویز بھی نہیں دیکھنے دیتے، گانے بھی نہیں سننے دیتے، اب ہمیں یہ انسٹاگرام تو استعمال کرنے دے، ہمیں فیس بک تو استعمال کرنے دے، ان کو کون سی کوئی حرام چیزیں دیکھ رہا ہوں میں. بات یہ ہے کہ یہ وہی ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ بعض نوجوان آتے ہیں جی کرکٹ دیکھ سکتے ہیں جناب، کرکٹ میچ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کرکٹ میچ فی نفسی دیکھنے میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے، لیکن آج کرکٹ میچ کو اس گناہوں کے پیکج میں دکھایا جاتا ہے نا کہ گناہوں سے بچے بغیر میں کرکٹ میچ کو نہیں دیکھ سکتا. میں اگر کسی اسٹیڈیم میں کوئی میچ ہو رہا ہے اور اگر میں اس اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے جاتا ہوں، وہ کہے گا جس کے دل میں اس گناہوں کا ادراک نہ ہو، ایمان اور علم کا نور کمزور پڑ گیا ہو، وہ کہے گا میں تو صرف میچ دیکھنے جا رہا ہوں، لیکن اس کے اندازہ نہیں آس پاس جو اس کے باجے بج رہے ہیں، عورتیں ہیں، بد نظریاں ہیں، اختلاط مرد و زن ہے، موسیقی ہے، کیا کیا کچھ نہیں ہے. یعنی ایک مومن کا دل کیسے گوارا ہو اس گندے اس ماحول میں ہر جگہ گناہوں کی اس محفل کے درمیان میں بیٹھ کے میچ دیکھے. اور نہیں دیکھے نا کیا ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا. دل ایمان زیادہ عزیز نہیں ہے مجھے. تو بات یہ بس سوشل میڈیا کی بھی یہی ہے، سوشل میڈیا بھی گناہوں کا پلندہ پیکج ہے پورا، ایک گناہ کے بعد دوسرا. اور سوشل میڈیا کی الگورتھمز جو ہے نا وہ ایسی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو سوشل میڈیا جو کفار نے بنایا نا، آپ فری میں استعمال کرتے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ پیسے تو نہیں دیتے، مفت میں استعمال کرتے ہیں. میرے بھائی اس دنیا میں کوئی بھی چیز مفت میں نہیں ملتی. جب ایک چیز مفت میں مل رہی ہے نا تو سمجھ جائیں کہ اس کی قیمت آپ ہے، میں ہوں اس کی قیمت. میں اپنے آپ کو بیچتا ہوں اور سوشل میڈیا خریدتا ہوں. میں ایک گناہ کی
ویڈیو یا ریل دیکھوں گا نا سوشل میڈیا کے کمپیوٹر اس کو پکڑ لیں گے کہ اس بندے نے ایسی گندی چیز، ایسی چیز جس میں ایسا میوزک تھا، ایسی خواتین تھی، ویسا کلپس دیکھتا ہے، اس کو اور ویسی کلپس دکھائی جائے گی. اب ایک تھوڑا سا دیندار ہے بندہ، نماز پڑھتا ہے، اب وہ کوئی بےہودہ عورتوں کو نہیں دیکھے گا، وہ نقاب والی عورتوں کو دیکھے گا، وہ سکارف والی حجاب والی عورتوں کو دیکھے گا. اب اس کو سوشل میڈیا وہی حجاب والی عورتیں دکھائے گا اور آہستہ آہستہ بےہودہ عورتوں پہ لے آئے گا. ذرا سوچیں کہ ہم سوشل میڈیا جو استعمال کر رہے ہیں نا، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ معمولی گند نہیں ہے، یہ دلدل ہے. تو ایک عام آدمی کو تو استعمال، اب جی کوئی کہتا ہے جی وہ فلاں عالم بھی ہے، اس پہ فلاں وہ بھی، قبر میں مجھ سے فلاں عالم فلاں کی بات، اس کی کیا الگ لاجک ہے، اس کی کیا مصلحت ہے، وہ کیوں سوشل میڈیا پہ ہے، وہ اس کا اپنا معاملہ ہے. ہو سکتا ہے وہ اس گند کو کم سے کم کرنے میں ایک مقصد ہے نا. اور کئی وہ علماء جن کی ذمہ داری ہے، جن کو ان چیزوں کا ادراک ہے، وہ اس میدان میں آ کے کم سے کم اس مقصد کو مصلحت تو نہیں بنا سکتے، لیکن اس مقصد میں کمی ضرور لا سکتے ہیں، تو وہ کر رہے ہیں. لیکن ایک میرے اور آپ کے لیے جو ہے نا، یہ کوئی حلال انٹرٹینمنٹ اس کو نہ سمجھے. میں نے اس کی آپ کو کئی دلائل دی. حلال انٹرٹینمنٹ نہیں ہے یہ کسی بھی صورت میں. یہ لا محالہ انسان کو گندگی، بد نظری کا عادی بنا دیتا ہے. حتیٰ کہ میں ایک خاتون کو دیکھتا ہوں اور میرے دل میں بالکل گناہ کی کوئی تاریکی محسوس نہیں ہوتی. لہذا ان چیزوں سے بچیں. یہ المعاصی یولد بعضها بعضا، ابن القیم رحمۃ اللہ نے، یعنی بہت بڑا ایک سبب ہے کہ جو انسان ہے نا گناہوں کے دلدل میں جب پھنستا ہے. ایک شعر ہے عربی کا، وہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے. وَكَأْسٍ شَرِبْتُ عَلَى لَذَّةٍ وَأُخْرَى تَدَاوَيْتُ مِنْهَا بِهَا. یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی شراب کا میں نے ایک جام پیا لذت حاصل کرنے کے لیے، لیکن بد نصیبی ہو میری کہ دوسرا جام مجھے پینا پڑا اس نشے کو دور کرنے کے لیے، اس بیماری کو دور کرنے کے لیے جو میں نے پہلے جام میں پائی. یعنی ایک انسان جب گناہ کرتا ہے نا، اس کو لذت تو آتی ہے لیکن ایک بیماری لاحق ہو جاتی ہے. اب اس بیماری کا علاج کے لیے وہ وہی گناہ دوسری مرتبہ کرتا ہے، پھر دوسری مرتبہ کرتا ہے، اس کی بیماری میں مزید اضافہ ہوتا ہے، لذت تھوڑی کم ہو جاتی ہے، پھر اس بیماری میں اضافے کی وجہ سے وہ وہی گناہ تیسری مرتبہ کرتا ہے، لذت تھوڑی اور کم ہو جاتی ہے، بیماری تھوڑی اور بڑھ جاتی ہے، اس گناہ کو چوتھی مرتبہ کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، یہاں تک کہ لذت ختم ہو جاتی ہے اور بیماری کینسر میں تبدیل ہو جاتی ہے. سوچیں ذرا، بد نظری ہم کرتے ہیں نا صبح شام، روڈوں پر، سڑکوں پر، بازاروں پر، سوشل میڈیا پر، ایک کے بعد ایک، یہ ایک انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. اللہ تعالیٰ نے قرآن سورہ نور میں مومنین مردوں سے کہو اپنی کچھ نگاہوں کو نیچا کریں، نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. نگاہوں کو نیچا کریں اور اپنی شرم، اس سے یہ ذکر کرتے ہیں جو بندہ نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا قریب ہے کہ وہ شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں کرتا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان معاملات کو درست کرے، ہمیں ان گناہوں کے قبیح اثرات کو پہچاننے کی کوشش کریں. بہت ضرورت ہے کہ روز مرہ کی بنیاد پر ہم کثرت سے استغفار کریں، اللہ سے گر گرا کے معافی مانگے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم روز ہر نماز میں اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اے اللہ میرے اور گناہوں کے درمیان فاصلہ پیدا کر دے. اس کو شعوری طور پر مانگے، رو کر مانگے کہ اللہ اس گناہ میں اتنا فاصلہ کر دے جتنا مشرق اور مغرب میں ہو. اس گناہ کی حرارت کو تو برف اور ٹھنڈے پانی سے دھو ڈال. یہ دعا دعا افتتاح ہے، ہم روز نماز میں شروع میں پڑھتے ہیں، تو گر گرا کے مانگے، اس شعور کے ساتھ مانگے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شعور عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي